أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله مولانا العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماہ ذی الحج ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، نزول رحمت کا خاص عشرہ ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عشرے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج میں باقاعدہ کسی عنوان پر گفتگو نہیں کر رہا، چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ تو جس سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں، گزشتہ دنوں 750 کے قریب افراد کشتی ڈوب گئی اور اچانک لقمہ اجل بن گئے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے اور مشترکہ دکھ ہے، یوں کہہ لیں کہ ساری قوم کے لیے یہ ایک مشترکہ دکھ ہے۔ گزشتہ دنوں 9 مئی کا واقعہ پیش آیا جس میں ملکی املاک کا نقصان ہوا اور اس پر حکومت نے ایکشن بھی لیا، لیکن یہ جو کشتی ڈوبنے کا سانحہ ہے یہ 9 مئی کے واقعہ سے زیادہ دلگیر ہے اور پریشان کن ہے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے آس اور امید کے ساتھ اپنے بیٹوں کو روانہ کیا اور پھر بیٹوں کی موت کی خبر آئی۔ وہ بیوہ عورت جو اپنے یتیم بچے کو سینے سے لگا کے چیخیں بلند کر رہی ہے، اس کے دل پر چلنے والی دھاری دار غموں کی چھریاں ہم ان کی ٹھیسوں کو، دردوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہم سب نے یہ خبر سنی اور دل کو کسی حد تک صدمہ بھی ہوا، لیکن جو لوگ اس غم سے گزر رہے ہیں کما حق ہو ہم ان کے غم کو سمجھ نہیں سکتے۔ سفید داڑھی والا بوڑھا باپ جسے بڑھاپے میں جوان بیٹے کے وصال کی خبر ملی
اس بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ مختلف علاقوں میں ایسے واقعات دیکھے کہ لوگوں نے زمین بیچ کر اور ایک جگہ تو گھر بیچ کر بیٹے کو یورپ بھیجا، گھر بھی گیا اور بیٹا بھی گیا۔ اب اس کے مرنے والے کے پسماندگان نے دوہرا دکھ دیکھا، بیٹا بھی چلا گیا اور سر سے چھت بھی چلی گئی کہ گھر بیچ کے بیٹے کو یورپ بھیجا تھا۔ تو اس موقع پر جہاں ہمیں ان مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرنا ہے اور ان کے دکھ کو بانٹنا ہے، وہیں ہمارے لیے یہ بات بھی اہم ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارا کیا لائحہ عمل ہے، اس میں مسجد کا کیا کردار، اس میں منبر کا کیا کردار۔ تو شرعی اعتبار سے ڈنکی لگانا حرام ہے، شرعاً جائز ہی نہیں۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی اسی منبر سے بیان کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر سرحد توڑنا اور کسی ملک میں داخل ہونا قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ علم معاشرے تک پہنچانا چاہیے، ان مقامات تک، ان گھروں تک جن کے ہاں یہ بات ترجیحاً اختیار کی جاتی ہے کہ پاکستان چھوڑو اور دوسرے ملکوں میں جا کے دنیا کماؤ اور اپنی دنیا سنوارو، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑا رسک لینا پڑے۔ قرآن پاک میں ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اللہ کریم کا حکم۔ اور ڈنکی لگانے والے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے غیر قانونی طور پہ کسی ملک کی سرحد توڑنا اور اس ملک میں داخل ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی یہ جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر قانونی طور پر کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا اور وہاں جا کے وہ جائز کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے یا کوئی بھی جائز کاروبار کر رہا ہے، اس سے جو آمدن ہوگی وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ سفر ناجائز ہوگا، لیکن وہاں جا کے اگر وہ کوئی جائز کام کرتا ہے، جائز کاروبار یا مزدوری، اس سے جو آمدن ہو رہی ہے وہ بہرحال حلال ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن یہ سفر جو ہے غیر قانونی سفر، یہ شرعی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک میں رہیں، رزق حلال یہاں کما لیں، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ اب جو 50 لاکھ دے کے 2 بھائی جا رہے ہیں، بعض گھر تو ایسے ہیں جن میں ایک خاندان کے 7 آدمی بھی لقمہ اجل بنے، ماموں ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، 7 افراد بھی ایک گھر کے اس سانحہ میں لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ وقت جہاں صبر کا وقت ہے، وہاں آئندہ کے لیے شعور بیدار کرنے کا وقت بھی ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل میں ملک کے ساتھ محبت اور ملک میں رہ کے محنت مزدوری کر کے اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے اپنا کاروبار تھوڑا ہو، تھوڑا کما لیں گے،
لیکن اپنے ملک میں رہیں گے۔ یہ جو دنیا داری کی دوڑ ہے اس سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ اللہ کریم بے نیاز ہے، اور اللہ کریم کی کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، ان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، ہماری کیا اوقات یا کیا حیثیت ہے۔ لیکن پچھلے عشرے میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کے کئی رنگ دکھائے ہیں، اور دنیا کے جو بڑے ملک ہیں ان کی ترجیحات بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ 700 سے زیادہ غریب آدمی ڈوب رہے ہیں، انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھا، اور 10-15 امیر آدمی ایک آبدوز میں سمندر میں گم ہو گئے ہیں، ان کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملک اربوں ڈالر لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس میں پاکستان کے بھی 2 امیر ترین آدمی تھے، اینگرو کارپوریشن اور داؤد گروپ کے مالک، وہ بھی اس میں تھے۔ اب تو خیر یہ خبر کنفرم ہوگی کہ انہیں بھی بچایا نہیں جا سکا۔ باپ اور بیٹا 15 کروڑ روپیہ لگا کے ایک تباہ شدہ کشتی کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ کتنے پیسے؟ ویسے کیا خیال ہے، امریکہ سے مکے حج کرنے آتے تو 15 کروڑ لگتا؟ لیکن ان کی کیا ترجیحات تھی۔ آؤ مکہ شریف دیکھو، مدینہ شریف حاضری دو، ٹائٹینک کا تباہ شدہ ملبہ دیکھنے کے لیے 15 کروڑ لگا دی۔ لیکن میں اس کی ایک یہ تعبیر بھی کرتا ہوں کہ جہاں کسی کے لیے موت کا وقت لکھا ہے وہاں اس نے پہنچ جانا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کے لیے سمندر کے اندر 3800 میٹر گہرائی میں جا کے مرنے کا وقت لکھا ہے تو اس کو وہاں اللہ نے پہنچا بھی دینا ہے۔ اس نے سمندر کی گہرائیوں میں جہاں آخری سانس لینا ہے نا، وہاں اس نے پہنچ بھی جانا ہے۔ ان کا وقت جہاں لکھا تھا وہاں وہ پہنچ گئے ہیں۔ اور جن پاکستانیوں کا وقت سمندر میں کشتی ڈوبنے پر مقرر تھا وہاں وہ پہنچ گئے۔ ان کے لواحقین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر کریں، یہ نہ کہیں کہ اگر وہ نہ جاتا تو اس طرح ہو جاتا۔ بہرحال اللہ نے ان کے لیے جو جگہ اور جو وقت مقرر کر رکھا تھا وہاں انہوں نے پہنچنا تھا۔ لیکن اس موقع پر بعض لوگ غلط خبریں بھی پھیلا کر کنفیوژن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں واقعہ ہوا ہے، اور کل کی ہی خبروں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انضمام نامی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس نے اپنے گھر رابطہ کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میں تو اس میں بچ گیا ہوں، میں تو نہیں مرا۔ تو گھر والوں نے کہا ہم تو تیری غائبانہ نماز جنازہ ادا کر چکے۔ یہ واقعہ بھی اس ہفتے میں ہی پیش آیا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، جبکہ جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ کنفرم ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غائبانہ نماز جنازہ شرعاً جائز نہیں۔ میت کے جسم کا اکثر حصہ سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ جب تک میت سامنے نہ ہو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ہاں دعا کر سکتے، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں، لیکن نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ان دنوں یہ واقعہ بھی گوجرانوالہ میں پیش آیا ہے۔ انضمام نامی نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی جبکہ وہ زندہ تھا، اور بعد میں اس نے گھر والوں سے رابطہ کر کے بتایا کہ میں تو زندہ ہوں، میں ہسپتال میں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتا سکتا۔
اور جب مجھے ہوش آیا میں اس قابل ہوا ہوں تو میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں. تو جب تک کنفرم نہ ہو فوراً خوف و ہراس پھیلا کے یا غلط معلومات دے کے معاشرے میں غم کی فضا کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. تو یاد رکھیں جس روایت میں ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی اس میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ حضور سے نجاشی کی میت غائب نہیں تھی. حضور کی شان ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. تو جب میرے آقا کریم نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے، نجاشی کی میت آپ کے سامنے، حضور اللہ کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں. حضور تو نماز میں کھڑے ہیں تو دست مبارک بلند کرتے ہیں. نماز کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز میں دونوں ہاتھ کیوں بلند فرمائے اور قدم آگے کیوں بڑھائے؟ فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت کا گچھا میرے سامنے تھا، انگوروں کا گچھا دیکھا، دل چاہا کہ میں اسے توڑ لوں، ہاتھ بڑھائے، پھر خیال آیا حکمت ربی اور امر ربی یہ ہے کہ میں اسے نہ توڑوں، تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے. اگر میں اسے توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا. تو جو زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے گچھے توڑ سکتے ہیں ان سے حبشہ دور ہے. نجاشی کی میت حضور کے سامنے تھی، نجاشی کی میت غائب نہیں تھی. اس روایت میں غائبانہ کا لفظ نہیں ہے کہ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی. یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے، یہ حضور کی خاص شانیں ہیں کہ آپ نے نجاشی کی اس انداز میں نماز جنازہ ادا کی ہے کہ میت حبشے میں ہے اور آپ مدینہ منورہ میں نماز ادا فرما رہے. لیکن آپ نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا، امت کو اس کی اجازت نہیں دی. یہ صحابہ کرام کا معمول نہیں ہے کہ انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو. کچھ چیزیں حضور کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہیں. یہ نماز جنازہ جو اس انداز میں پڑھی گئی یہ بھی حضور کی ذات اقدس کے ساتھ خاص. امت کے لیے یہی حکم ہے کہ میت سامنے ہو پھر نماز جنازہ، اور اگر میت سامنے نہیں تو پھر دعائے بخشش. اگر میت سامنے نہیں ہے دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے. ایک سوال بعض دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس قومی سانحہ کے موقع پر کیا عید منانی چاہیے؟ عید تو خوشی کا نام ہے، اور کتنے گھروں میں صف غم بچھ گئی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں بڑھاپے میں جنہیں اپنے جوان بچوں کی جدائی کا دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اس قومی سانحہ کے موقع پر کیا عید منانی چاہیے؟ تو یاد رکھیں اسلام 3 دن تعزیت کا حکم دیتا ہے. جب کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کتنے دن ہوگی؟ 3 دن. غم بانٹنا، پرسہ دینا، تسلی دینا، یہ تعزیت 3 دن. اس کے بعد تعزیت نہیں کی جائے گی.
ہاں آپ جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، پورا سال جب چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعزیت ہے یہ 3 دنوں کے لیے ہے۔ ہاں جو عورت بیوہ ہوئی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اس کے لیے وہ سوگ ہے۔ لیکن یہ جو قومی سطح پہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بھی غم ہے، صرف 3 دن تعزیت ہے، اس کے بعد ہم عید منائیں گے، اس کے بعد تمام شرعی تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ یہ جو ہم عید منا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم پر منا رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تو میں بعد میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن جو موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ممبر سے تو یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ غیر قانونی طور پر یہ ڈنکی لگانے کا سلسلہ روکا جائے، لیکن کیا حکومتی سطح پر بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے؟ قانون توڑا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پر نوجوانوں کو باہر بھیجا جاتا ہے، تو اس موقع پر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے، یا قانون ہے تو اس پر عمل کروائے، یا پھر ایسے اقدامات کرے کہ لاکھوں پاکستانی ہر سال ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں نہ جائیں۔ لاکھوں پاکستانی ہر سال ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وقت دعا کا وقت ہے، یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کا وقت۔ ذی الحج کا پہلا عشرہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا خاص عشرہ ہے۔ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت۔ اس عشرے میں ساری عبادتیں اکٹھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نفلی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قربانیوں پہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے، فریضہ حج بھی ادا ہو رہا ہے۔ گویا یہ ساری عبادتیں، نماز بھی، نفلی روزہ بھی، قربانی پہ مال بھی خرچ ہو رہا ہے، ادھر حج بھی ادا ہو رہا ہے، یہ سارے طریقے رب سے جڑنے کے، اللہ سے بندگی کا تعلق پختہ کرنے کے، یہ سارے طریقے، یہ سارے انداز اس عشرے میں اپنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر قربانی رسم نہ ہو، فریضہ حج شعوری سطح پہ ادا کیا جائے، اس عشرے کا جو پیغام ہے ذی الحج کے پہلے عشرے کا، اگر ہم صحیح طریقے سے ہم اسے اپنا لیں اور صحیح انداز میں رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، تو یہ عشرہ ہماری تقدیر بدل دینے والا عشرہ ہے۔ لیکن ہم عبادت کو رسم سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جس انداز میں عبادت کرنی چاہیے اس انداز میں نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ دن بھی خاص، جانور بھی خاص، اور نیت بھی خاص۔ گوشت کھانے کی نیت سے نہیں جانور ذبح ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوگا۔ اگرچہ گوشت کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ہم اپنے گھر میں سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور 3 حصے یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن جو جانور ذبح کریں گے وہ گوشت کھانے کی نیت سے یا اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت؟ قربانی کا جانور اللہ کی عظمت کو آشکار کرتا ہے کہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو سجدہ اس چیز کا اظہار ہے اللہ اس لائق ہے کہ میں اپنا چہرہ اس کے سامنے خاک پہ رکھ دوں، اللہ اس لائق ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دوں۔ روزہ کس چیز کا اظہار ہے؟ اللہ اس لائق ہے میں اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دوں، اللہ اس لائق ہے
کہ میں اپنا مال اس کے راستے میں قربان کروں، زکوٰۃ اس جذبے کو پیدا کرتی۔ اللہ کا ہمارے بدن پہ بھی حق ہے، ہمارے مال پہ بھی حق ہے۔ بدنی حق نماز پڑھو، بدنی حق روزہ رکھو۔ اللہ کا ہمارے مال پہ حق ہے، زکوٰۃ دو، قربانی دو، صدقہ فطر دو، نفلی صدقہ، یہ سب کچھ مال میں اللہ کا حق۔ تو بدن میں بھی اللہ کا حق ہے، مال میں بھی اللہ کا حق ہے۔ قربانی اس چیز کا اظہار ہے کہ میری جان پہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کے نام پہ جان قربان کر دی جائے۔ جس طرح میں نے روزہ رکھ کے صبر کیا اللہ کے لیے، نماز پڑھ کے جسم جھکایا، سر پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، قربانی یہ ہے اللہ اس لائق ہے کہ جان اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ لوگ بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے یہ جو بڑی عید کی قربانیاں ہیں، ان کے ذریعے ہمیں درس دیا ہے کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں جان پیش کی جائے، اور جان دے کے بھی دل میں نیت کیا ہو، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اللہ کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ کی شانیں کیا ہیں۔ یہ تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں ہم اپنی مرضی سے وقت گزار رہے ہیں، پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ سے ملاقات طے ہے، اس پر ایمان ہے۔ بعض لوگ کہتے پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کے ایمان کس چیز کا نام ہے، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور 30ویں پارہ میں سورہ نابہ کے اندر ابتدا میں ہی ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، جو فیصلے کا دن ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، وہ دن طے ہے، مقرر ہو چکا ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ قیامت کب آ رہی ہے، لیکن اللہ نے دن طے کیا ہوا ہے، تاریخ طے ہے، تاریخ مقرر ہے کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، تاریخ طے ہو چکی ہے کہ کس تاریخ کو قیامت آ رہی ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کتنی صدیاں بعد آ رہی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ کوئی حکمت ہے کہ حضور نے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البریز میں فرمایا کہ کوئی حکمت تھی کہ حضور نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور کے بھی علم میں ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کب آئے گی۔ تو اللہ سے ملاقات طے ہے، یہ تو پکی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اب کس انداز میں پیش ہوں گے، اللہ کا سامنا کیسے ہوگا، اس کا جواب تیار کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے ہیں، ایک واعظ تقریر کر رہا تھا اور لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہا تھا۔ انذار یہ بھی قرآن پاک کا ایک خاص مضمون ہے اور اس کی بھی بڑی حکمتیں اور فائدے ہیں۔ حضرت ابو الحسن اشعری رک گئے، آپ نے فرمایا لوگو بس ایک سوال کا جواب تیار کر لو، خیر ہی خیر ہے، بچ جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کون سا سوال؟ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں تمہارا تھا، تم کس کے بن کے زندگی گزار آئے ہو۔ اس سوال میں کتنی محبت ہے،
کہ میں تو تمہارا تھا، تم کس کے بن کے زندگی گزار آئے ہو؟ حضرت ابو الحسن اشعری نے فرمایا بس اس سوال کا جواب تیار کر لینا۔ بڑی عید کے موقع پر جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ آج جانور کی جان پیش کر رہا ہوں، کل اگر اپنی جان بھی پیش کرنی پڑے تو میں اپنی جان سے پیار نہیں کروں گا، اپنے رب سے پیار کروں گا۔ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اس کا عملی جو ہے وہ اس کی تربیت عملی طور پہ قربانی کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں جو خاص برکت ہے اسے اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، ایک ہے کوئی عمل اختیار کرنا، ایک ہے اس عمل کو اپنے اندر اتار لینا، اس عمل کو اپنے اندر جذب کر لینا۔ تو قربانی جو ہے اس کے پیغام کو اپنے اندر اتاریں گے، جذب کریں گے تو زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی خاص عنوان آج بطور خاص نہیں مقرر کیا، بلکہ چند سوالات کے جواب ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک سوال قربانی کے حوالے سے کسی دوست نے پوچھا ہے کہ میں نے بال کٹوا لیے ہیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی دینی ہے جب عید کا چاند طلوع ہو جائے اس کے بعد بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے، تو میں نے تو حجامت کروا لی ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں یہ جو بال کٹوانے کا اور ناخن ترشوانے کا اس حوالے سے حکم ہے کہ حدیث پاک ہے جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے، ناخن بھی نہ تراشے، حاجیوں سے مشابہت کے لیے۔ تو اگر کسی نے بال کٹوا لیے ہیں قربانی پر کوئی حرج نہیں، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ بال کاٹ لیتے ہیں، ناخن کاٹ لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا، قربانی قبول نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک اضافی نیکی ہے۔ اور بال نہ کاٹو یہ استحبابی حکم ہے، اس سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے، یعنی ایسا کرو گے تو ثواب ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے یعنی بال کاٹ لو گے تو اس ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے مستحب ثابت ہوتا ہے، واجب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک استحبابی حکم ہے، یہ ایک اضافی نیکی ہے کہ بال نہ کاٹو، ناخن نہ ترشواؤ۔ لیکن ہمارے ہاں بعض نوجوان ایسے ہیں جو ان دنوں میں داڑھی شریف کے بال نہیں کاٹتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی قربانی کرنی ہے، تو 8-10 دنوں میں بال، 9 دنوں میں بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ عید والے دن کیا کرتے ہیں؟ داڑھی شریف مڈا رہے ہیں۔ کیوں داڑھی بڑھائی تھی؟ یہ حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرنی تھی، قربانی دینی تھی۔ تو یاد رکھیں قربانی دینا تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے اور صاحب نصاب پہ واجب ہے، لیکن داڑھی شریف رکھنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ کیسا باعمل مسلمان ہے کہ عید والے دن داڑھی منڈا رہا ہے، اور یہ جو چند دن داڑھی رکھی تھی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، حضور کی سنت کو منڈا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو داڑھی شریف، یہ بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ ترشوانا، اس کا ڈائریکٹ قربانی سے تعلق نہیں، یہ ایک اضافی نیکی ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں دینی، تنگ دست ہے، غریب ہے، اس پہ قربانی واجب ہی نہیں، وہ اگر بال نہ ترشوائے، ناخن نہ کاٹے، عید والے دن وہ تنگ دست جو قربانی نہیں دے رہا
وہ عید والے دن بال تراشے، عید والے دن ناخن تراشے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قربانی دیے بغیر ہی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ جو تنگ دست ہیں، قربانی نہیں دے رہے، وہ اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، عید والے دن وہ اپنے بال کاٹیں۔ حضور کی رحمت کا کیا کہنا، اپنے غریب امتیوں کو بھی اس ثواب میں شامل فرما لیا ہے۔ یہ بھی حضور کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ اپنے کسی امتی کو بھی حضور نے محروم نہیں رکھا۔ ہر ایک کی طرف حضور کا خیال مبارک ہے، ہر ایک کی طرف نظر ہے، حضور ہر ایک کو نواز رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے غریبوں کے لیے بھی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کا ایک راستہ متعین فرما دیا۔ قربانی نہیں دے رہے تو وہ بال نہ تراشیں، ناخن نہ کاٹیں، وہ عید والے دن اپنے بال کاٹ لیں اور ناخن کاٹ لیں۔ اللہ حضور کے اس حکم کی وجہ سے اللہ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ قربانی کے جانور کے لیے یا قربانی کے لیے جو شرائط ہیں، جگہ بھی، یہ دن بھی مخصوص اور جانور بھی مخصوص اور نیت بھی مخصوص۔ دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12، اور ان 3 دنوں میں دن کے وقت قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ رات کو اگر اندھیرا ہو، صحیح روشنی کا انتظام نہ ہو، تو یہ جو درمیان میں 2 راتیں آتی ہیں، 11 اور 12 کی رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر روشنی کا صحیح انتظام ہو کہ جانور کو ذبح کرنے، گوشت بنانے میں دقت نہ پیش آئے، تو پھر رات کو قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے، تو کسی وقت بھی روشنی کا ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ صحیح انتظام نہ ہو سکے، اس لیے بہتر ہے کہ دن کے وقت ہی قربانی ادا کریں۔ دیہات جہاں نماز عید نہیں ادا کی جاتی، وہاں فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، لیکن شہروں میں نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، نماز عید کے بعد قربانی ادا کی جائے گی۔ ہاں، اگر شہر میں کسی ایک مسجد میں نماز عید ادا کر دی گئی ہے، آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی، لیکن نماز عید ہو گئی ہے، تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ جب تک کسی ایک مسجد میں بھی نماز عید نہیں ہوئی، اس وقت تک نہیں قربانی دے سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں، ہاں عید کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد قربانی دی جا سکتی ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ ایک مسئلہ ہی ہو، فقہی مسئلہ، لیکن میرے لیے یہ عظمت مصطفیٰ کا ایک روشن باب ہے۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا، آگے نماز عید پڑھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جو پہلے ادا کی گئی ہے وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ جانور ہی ذبح ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو قربانی کے موقع پر بھی ادب نبوت سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابھی قربانی نہیں پیش کی تو امتی نے پہلے کیسے پیش کر دی ہیں؟ ادب یہ ہے کہ نبی کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی ادب بارگاہ مصطفیٰ کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اگر حضور کا ادب چھوڑ کے کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وہ واقعہ تو اس سال پیش آیا، یا حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، بعد میں پوری امت کے لیے یہ کیوں مسئلہ بن گیا کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہوگی آپ قربانی نہیں دے سکتے؟ حضور کا ادب یاد کرایا جا رہا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب پیش نظر رکھنا۔
آخری بات عرض کر رہا ہوں. ویسے تو یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے بیان کی تھی، صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ پھر تجدید ارادہ کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. ڈرتے ڈرتے ہی آپ نے انشاءاللہ کہی ہے. میرا خیال ہے اس سے پہلے تو کبھی گرمیوں کا موسم آیا ہی نہیں. جب بجلی نہیں تھی نا بنی، پنکھے ایجاد ہی نہیں ہوئے، اس دور میں بھی ہمارے آباء و اجداد روزے رکھتے رہے. کل ہی ایک دوست ملے، وہ کہہ رہے تھے یہ جو گرمی ہے اس سے تو بس ٹھنڈک ہی دور ہو رہی ہے، ابھی تک تو ہماری ہڈیوں سے ٹھنڈک نہیں نکلی. تو اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے، یہ جو گرمی چند دنوں کے لیے پڑ رہی ہے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ کے کسی عمل پہ مومن اعتراض ردیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. جب بجلی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، پنکھے بنے ہی نہیں تھے اور ٹوٹی کھول کے وضو نہیں کرتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے. روزہ رکھا ہوا ہے، پانی کھینچ کے وضو کر رہے ہیں. انہوں نے بھی گرمیوں میں روزے رکھے تھے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی گرمی کے حوالے سے. مسجد نبوی ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. پنکھے لگے ہوئے تھے. مسجد نبوی ڈبل سٹوری تھی. جب حضور تشریف فرمایا بس ایک چھت ہے اور اس پہ کھجور کی شاخیں ہیں اور ان سے چھت ڈالا گیا. صحابہ کرام حاضر خدمت. بعض روایات میں یہ ذکر بھی موجود ہے جب ابھی مسجد نبوی بھی نہیں بنی تھی، ابھی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی نہیں بنی. کوئی صحابہ کرام کی روایات میں ہے سب سے زیادہ مشکل تھی ظہر کی نماز. با جماعت بھی پڑھتے تھے اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پیشانیاں زمین پہ رکھتے تھے. تپتے ہوئے پتھروں پہ پیشانیاں زمین پہ رکھتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد حضور تشریف فرما ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں. ایک صحابی، جوان صحابی اٹھ کے مسجد سے باہر نکلے، گرم ریت پہ لیٹ گئے. عرب کی گرمی، عرب کی دوپہر، صحابی ریت پہ لیٹ گئے، تڑپنے لگے. میرے آقا کریم اٹھ کے مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے. صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو اٹھا کے لاؤ. صحابہ کرام گئے، اس صحابی کو اٹھا کے اندر لے آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا میں جہنم کا ذکر کر رہا تھا، تو میری محفل سے اٹھ کے باہر نکل کے گرم ریت پہ کیوں لیٹ گیا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے گرم ریت پہ آ کے لیٹا. جب ریت سے بدن جلنے لگا، میں تڑپنے لگا، تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا دنیا کی گرمی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، حشر کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کی گرمی تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو قیامت کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا میرا رب فرشتوں کی محفل میں تیرے اوپر فخر کر رہا تھا، اور میرا رب فرما رہا تھا فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو دیکھنا ہے تو اسے جا کے دیکھو جو اپنی اصلاح کے لیے ریاضت کر رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو گرم ریت پہ لٹایا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. یہ واقعہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ورنہ صحابہ کرام تو حضور کی ایک نگاہ سے اس مقام تک پہنچ گئے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو گرمی میں آخرت کی گرمی کو یاد کر لیں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے یا اللہ مجھے آخرت کی گرمی سے بچا لیں، یا اللہ مجھے آخرت کی تپش سے بچا لیں. حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن جب لوگ خورشید قیامت کی تمازت سے جل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں ایک وہ گروہ بھی ہے راجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ لوگ جن کے دل مسجدوں سے لگے رہے،
قیامت کے دن انہیں دھوپ نہیں لگے گی، عرش کا سایہ ملے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، فرمایا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، ٹولیوں کی شکل میں، اپنی اپنی کلاس، اپنا اپنا گروہ ہوگا، سارے اکٹھے نہیں جا رہے کہ نیک اور بد سارے اکٹھے، نہیں، سب سے پہلے نبی اور ان کے متابعین قبروں سے اٹھیں گے، صحابہ کرام، پھر جو ان کے قریب تقوی والے ہوں گے، گروہ در گروہ۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا 3 بڑے گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو قبروں سے اٹھیں گے، انہیں سواریاں دی جائیں گی، خوبصورت لباس، انہیں بھوک پیاس نہیں ہوگی، شاداں و فرحاں عرش کی طرف وہ جائیں گے، سواریاں بھی ملیں گی، خوبصورت لباس بھی ملے گا، اور بھوک پیاس بھی نہیں، خوشی خوشی وہ عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کو سواریاں تو نہیں ملیں گی، وہ پیدل دوڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ پیدل میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، ان پر خوف و ہراس ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح تیسرے قسم کے لوگوں پر ہوگا۔ اور تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فرشتے گھسیٹ کے حشر میں لا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے سر زمین پہ پٹک رہا ہے، فرشتے پیروں سے گھسیٹ کے انہیں لا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے حکم کے باغی ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ میں جم جانے والے لوگ کہ مرنے تک انہوں نے گناہ کبیرہ سے توبہ ہی نہیں کی، سود کھانے والے لوگ کہ سود پہ ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ 3 مختلف گروہ۔ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار پہلے گروہ میں ہو جائے، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آئیں ان دنوں سے آخرت کما لیں۔ یہ دن توبہ کرنے کے دن، یہ رجوع اللہ کے دن، یہ تکبیرات تشریق کے دن، یہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کے دن۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرو، آپ نے اپنی محبت کا عذر پیش کیا، نہیں یا اللہ میں بڑی محبت کرتا ہوں بیٹے سے، نہیں، تیرا حکم ہے میں اولاد کی محبت کو قربان کر دوں گا۔ آپ منا میں لائے اپنے بیٹے کو، گردن پہ چھری رکھ دی، آپ پڑھ رہے ہیں۔ فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے، تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جناب اسماعیل چھری کے نیچے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ چھری کے نیچے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ ان 3 ہستیوں کی طرف سے پڑھی جانے والی تکبیرات۔ فرشتوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ کا شکر ہے میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، امتحان میں سرخرو ہو گیا۔ امتحان میں سرخرو ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا، یہی مرد مومن کی کامیابی